السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز۔ میں ہوں شمائلہ ارشد اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ امریکا نے اپنا ہرمز ناکہ بندی شروع کر دی۔ ناکہ بندی کے قریب آنے والے جہاز فوری تباہ کر دیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکی سینٹکام کے مطابق محاصرہ خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک نافذ ہو گیا ہے۔ میرینز نشریات پر نظر رکھیں۔ خلیج عمان اور آبنار ہرمز کے قریب آپریشن کے دوران امریکی بحریہ سے رابطے کے لیے چینل 16 استعمال کریں۔ امریکہ کی سمندری جہازوں کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ امریکی صدر کی دی گئی ڈیڈ لائن ختم۔ آبنائے ہرمز کا محاذ پھر گرم۔ امریکہ نے اہم ترین آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ جہازوں کو ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں تک رسائی سے روکا جانے لگا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ یہ محاصرہ آبنائے ہرمز کے مشرق میں خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک نافذ ہوگا۔ امریکی سینٹکام نے واضح کیا کہ ممنوعہ علاقے میں آنے والے جہازوں کا رخ موڑ دیا جائے گا یا انہیں قبضے میں لے لیا جائے گا۔ حکام کے مطابق یہ احکامات کسی بھی ملک کے پرچم والے جہاز پر یکساں لاگو ہوں گے۔ مریض نشریات پر نظر رکھیں۔ خلیج عمان اور آبنائے ہرمز کے قریب آپریشن کے دوران امریکی بحریہ سے رابطے کے لیے چینل 16 استعمال کریں۔ امریکہ کی سمندری جہازوں کو ہدایت جاری۔ ناکہ بندی کے قریب آنے والے جہاز فوری تباہ کر دیے جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی۔ بولے ایرانی بحریہ سمندر کی تہ میں پڑی ہے اور مکمل طور پر ختم ہو چکی۔ ایران کے 158 جہاز غرق کیے جا چکے ہیں۔ سمندر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بھی سخت کارروائی جاری ہے۔ بحری راستوں سے امریکہ آنے والی 58% منشیات روک دی گئی ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے شام 7 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ایران اب اپنا تیل بیچ نہیں سکے گا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی۔ چین نے کھل کر مخالفت کر دی۔ برطانیہ اور آسٹریلیا نے بھی امریکی اقدام کی حمایت سے انکار کر دیا۔ اہم آبی گزرگاہ کو کھلا رکھنا انتہائی ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔ ترکیہ نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی۔ چین نے امریکی اقدام کی مخالفت کر دی۔ مطالبہ کیا کہ آبنائے ہرمز پر فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا چین توانائی کے تحفظ اور فراہمی کے لیے تمام فریقین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بولے اہم آبی راستے کو محفوظ، مستحکم اور بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ برطانیہ نے بھی امریکی اقدام کی حمایت سے صاف انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کہا ہم آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے حق میں نہیں، اس اہم آبی راستے کو کھلا رکھنا انتہائی ناگزیر قرار دیا۔ کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو، برطانیہ کسی صورت جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، دو ٹوک بتا دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو امریکہ کا یک طرفہ اقدام قرار دیا۔ ناکہ بندی میں شامل نہ ہونے کا اعلان کیا۔ ترکیہ نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے سفارتکاری پر زور دیا۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا کہ انٹرنیشنل فورس کو آبنائے ہرمز میں کئی مشکلات درپیش ہے۔ سمندری گزرگاہ کو بات چیت کے ذریعے ہی کھولنے کی ضرورت ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے ایک عالمی دفاعی مشن کا قیام ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فرانس اور برطانوی نشریاتی ادارے آئندہ دنوں میں ایک کانفرنس بلائیں گے جس میں ان ممالک کو مدعو کیا جائے گا جو اس سمندری راستے کو دوبارہ کھولنے کے لیے پرامن اور دفاعی مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ فرانسیسی صدر نے ایران کے جوہری اور بیلسٹک پروگرام سمیت آبنائے ہرمز میں آزاد بحری آمد و رفت کی بحالی کو بھی اہم قرار دیا اور کہا کہ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام بھی اسی جامع حل کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایران کی بحری جہازوں کا ایک اور راستہ بند کرنے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کی دھمکی پر جواب کہا امریکہ نے حملہ کیا تو باب المندب بھی بند کر دیں گے۔ آبنائے ہرمز اور باب المندب سے 25% سے زائد عالمی تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ ایران پہلے بھی باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ کابینہ اجلاس کے دوران ان کو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایران اور امریکہ کے وفود اسلام آباد آئے۔ میزبانی اور ثالثی کا تاریخی کردار اللہ نے پاکستان کی قوم اور قیادت کے نام لکھا۔ دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر اب بھی قائم ہے اور کچھ معاملات پر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو خطے میں امن قائم کرنے کا تاریخی موقع ملا ہے۔ امریکہ اور برادر ملک ایران
के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मौका है आला तरीन सतह पर दोनों वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान तशरीफ लाए। सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसी तरीके से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। पाकिस्तान को इस तरह अल्लाह ताला ने न सिर्फ मेज़बानी का, सालसी का और अमन को दोबारा कायम करने का एक ऐसा मौका दिया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद में ये दोनों वफूद तशरीफ लाए। ये पहला मौका है कि दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मैं इसका गवाह हूँ। जो कोई मामलात कुछ थोड़े बहुत कहीं अटके हुए हैं उनको हल कराने के लिए पूरी कोशिश जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से न सिर्फ शाबाश देता हूँ बल्कि उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी फरासत और हिकमत से अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग बंद हुई और आर्जी सीज फायर पर इत्तफाक किया गया। कई सरबराहान ने मुझे फ़ोन किए, उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को दिल से सराहा और ये इज़्ज़त पाकिस्तान की अल्लाह ताला के फज़ल व करम से 24 करोड़ अवाम की इज़्ज़त है। खित्ते में कशीदगी के बावजूद उम्मीद की किरण बरकरार है। जंग के साए गहरे हैं मगर सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर चंद दिनों में मुतवक्के है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया भी पसे पर्दा सिफारती कोशिशों में सरगर्म है। खित्ते में बारूद की बू के दरमियान उम्मीद की एक हल्की सी किरण अब भी बाकी है। जहां जंग के साए गहरे हैं वहीं सिफारतकारी के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बावजूद मुज़ाकरात की राह हमवार है और कुछ ही दिनों में बातचीत का दूसरा दौर भी मुतवक्के हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सख्त बयानात और तल्ख लबो लहजे के बावजूद दोनों जानिब राबते जारी हैं, जबकि इलाकाई ताकतें पसे पर्दा सरगर्म हो चुकी है ताकि अमेरिका और ईरान को एक बार फिर मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जा सके। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की इस सफारती कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और जंग बंदी को तोल देने के लिए मुसलसल राबतों में हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगरचे कई अहम नुकात पर इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन एक बात पर इत्तफाक हो चुका है कि बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का तसलसल जारी है। इस्लामाबाद टॉक्स के बाद माहौल बेहतर है, कोई मनफी बात सामने नहीं आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तमाम मस्बत बातें सामने आई हैं, कोई कयास आराई नहीं करना चाहता। मुज़ाकरात जारी रहने के चांसेस अब भी बाकी हैं। दोबारा मुज़ाकरात के हवाले से इत्मीनान ही जाहिर किया जा रहा है। अगली नशिस्त तक इंशाअल्लाह किसी नतीजे तक पहुँच जाएंगे। भारत हमारी कामयाबी से जल भुन कर रह गया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो कोई ना कोई चांसेस जो हैं वो हैं अभी भी मुज़ाकरात के दोबारा इनिशिएटिव जो है इत्मीनान ही ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन मुज़ाकरात के बाद जो माहौल है वो ठीक ही माहौल है, अच्छा माहौल है। कोई किसी किस्म की कोई ऐसी कोई बात जो है मनफी बात तो सामने नहीं आई, मस्बती बातें सामने आ रही है। यानी उम्मीद है कि अगली नशिस्त तक किसी नतीजे पर इंशाल्लाह पहुँच जाए। इंशाल्लाह ताला मैंने कहा अल्लाह ताला राज़ी है हमसे जो है। सर, जो पाकिस्तान को खाद्य अमूर पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, तो क्या समझते हैं कि आइंदा जो खिते के फैसले हैं वो पाकिस्तान करेगा? फैसले उसकी ज़ात करती है, बाकी हम लोग तो इंडिया वाले सारी बहुत तड़प रहे हैं, मातम कर रहे हैं, मतलब सड़ गए ने हेठों उतो सड़ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।